ہمارا 13واں پارہ چلے گا انشاءاللہ۔ 13ویں پارے میں سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم رکھا ہوا ہے۔ اب چھوٹی سی تعمیر جو ہے وہ بغیر ستون اور پلر اور دیوار کے نہیں کھڑی کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی چھت جو ہے آسمان کو اس بغیر ستون کے محض اپنے حکم سے تھام رکھا ہے، اور پھر ایسی چھت ہے کہ جو مضبوط ہے، آج تک کسی ریپیرنگ کی ضرورت نہیں، اور اس کے لیے دروازے بھی ہیں جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ مشرکین کافر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ کی نبوت پر تعجب کرتے ہیں، انہیں اس بات پر یقین نہیں آتا کہ بھئی ہم جیسا ایک عام انسان وہ اللہ کا نبی بن جائے، اس پر وحی آ جائے، اس پر فرشتہ آئے، اس پر احکامات اتریں، اس پر کتاب اترے، تو اگر یہ اس بات کو تعجب سے دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب تو یہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، دوبارہ کیسے پیدا کریں گے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو قطروں سے، ایک دو قطروں سے پیدا کیا ہے؟ تو جو ذات قطروں سے جو کہ بے جان ہے، ان قطروں میں کوئی جان نہیں ہے، ان بے جان قطروں سے انسان کو پیدا کر سکتی ہیں، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اور وہ ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے اور کہتے ہیں ہڈی ہاتھ میں لے کر مسل کر کے یہ دوبارہ زندہ ہوگی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ان سے کہیں کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ آپ اور میں کوئی چیز پہلی مرتبہ بنائیں گے تو ذرا مشکل پیش آئے گی اس کی ڈیزائننگ میں، اس کی تعمیر میں اور دیگر چیزوں میں۔ جب ایک دفعہ بنا لیں گے تو پھر آسانی سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود عطا کرنے والے ہیں، پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانے والے ہیں، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں بہت جلدی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر واقعی نبی ہیں تو پھر آپ فوراً اللہ کا عذاب لے آئیں، آپ دیر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ پاک بے شک قادر ہیں اس بات پر، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت والے ہیں، رحم والے ہیں، وہ درگزر کرتے ہیں بندوں کے چیزوں کو دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک ہر چیز کا وقت مقرر ہے، تمہارے کہنے پر کچھ نہیں ہوگا۔ آگے کہتے ہیں کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ ہم وہ معجزات جو ہم چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں آپ لے کے آتے، یعنی جو معجزات جو فرمائش ہم کرتے ہیں وہ پوری کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ میں جو معجزہ بھی ظاہر کرتا ہوں اپنی قدرت اور طاقت سے نہیں کرتا، بظاہر لگتا فعل نبی کا ہوتا ہے، حقیقت میں پیچھے قدرت طاقت اللہ کی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ انفال میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب آپ نے کنکر اور مٹی پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے،
یعنی اس میں یہ طاقت پیدا کر دینا کہ پورے لشکر کی آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی اور سب کو دیکھنا مشکل ہو گیا اور بھگدڑ مچ گئی. تو یہ بظاہر فعل تو آپ کا تھا لیکن پیچھے قدرت اور طاقت اللہ کی تھی. تو اسی طرح جو معجزہ مثال کے طور پر اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر کہ آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہوا اشارے سے، بظاہر فعل نبی کا ہے لیکن پیچھے طاقت اللہ کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ بھائی میں معجزات لانے کا مالک نہیں ہوں. اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں معجزات عطا کر دیتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی یا نہیں پیدا ہوگا، پورا پیدا ہوگا ناقص پیدا ہوگا، پورے وقت پر پیدا ہوگا یا پہلے ضائع ہو جائے گا، زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا یا ہوگا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے اور اس نے پہلے سے یہ طے کر رکھا ہے. اور 25ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، جسے چاہے ملا کے دے دے، بیٹے بھی دے دے بیٹیاں بھی دے دے. قادر مطلق ہے. آج ہماری جدید تحقیق الٹرا ساؤنڈ اور دیگر چیزیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے تخلیق پوری ہونے کے بعد، تخلیق پوری ہونے کے بعد جب بچہ روح آ جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے. شادی کے فوراً بعد خیر سے کوئی بڑی سے بڑا کوئی ڈاکٹر لا کے بٹھاؤ، کوئی ایسا کہ جو شادی ہو اور اگلے دن کہے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں 11 مہینے کے بعد بیٹا ہوگا. نہیں، یہ ایک علم ہے جس علم سے ہم نے ایک چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے کہ اسے دینا ہے یا نہیں دینا، اور بیٹا دینا ہے بیٹی دینی ہے، اور ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کامل ہوگا یا نامکمل ہوگا، ادھورا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے علم میں ہے. اور قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. فرمایا 5 چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب قائم ہوگی، نشانیاں تو بتا دی کہ قرب قیامت میں یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی ہوں گی، ایسے حالات ہوں گے، ایسے حکمران ہوں گے، ایسی عوام ہوگی، فراوانی ہوگی نہیں ہوگی، کیا کچھ ہوگا. جو گرے پڑے لوگ ہیں معاشرے کے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑے کر لیں گے، اور جو بڑے لوگ ہوں گے اور وہ بیچارے کمزور عاجز ہو جائیں گے. بکریوں کو چرانے والے بڑے بڑے نواب بن جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی دی. حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تشریف لائے. حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے حدیث جبرائیل، اور ایک پہلی دفعہ نہیں آئے، 23 سال کی رفاقت، یعنی 22 سال 23 سال دیکھتے گزر گئی، ملتے گزر گئی، جان پہچان تعلق. اس دفعہ جو آئے تو ایسے آئے
کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ مجلس آپ کے لگی ہوئی تھی اور صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما، تو ایک نوجوان آیا، ینگ، کالی داڑھی، حسن و جمال، لیکن سفید کپڑے، ایسے چمکتے ہوئے سفید، نہایت سفید کپڑے، اور دیکھنے میں یوں لگ رہا ہے کہ باہر سے آیا ہے، یہاں کا نہیں ہے۔ اگر یہاں کا ہو تو بھئی ظاہر سی بات ہے، اس وقت مدینہ تھا ہی کتنا، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے کہ کوئی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، چلو پھر کوئی ایک تو جانتا، تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ دور سے آئے ہیں، لیکن سفر کے آثار بھی نہیں لگ رہے تھے، کوئی کپڑے میلے ہوتے، کوئی مٹی ہوتی، کوئی جوتوں پہ مٹی ہوتی، کسی طرح سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پڑوس سے نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے آ گئے۔ اور جب آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے دو زانو ہو کر آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے گھٹنوں پر یوں ہاتھ رکھ لیے، صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے کہ کیسے شیخ کے سامنے بیٹھتے ہیں، استاد کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں، ایسے جیسے اتحاد بیٹھتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زانوں پر انہوں نے اپنے گھٹنے یوں رکھ دیے، تو حضور سے فرمانے لگے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ جب تعریف فرمائی تو کہنے لگے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ عجیب سائل ہے، سوال کرنے کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، اور صدقتا کے معنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا ہے، یعنی مجھے پتہ ہے پہلے سے، میں تو آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا جواب دیتے، آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ تو پھر اگلا سوال کر لیا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے ایمان کی تعریف بتائی، تو کہنے لگے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام سمجھ نہیں آ رہی بات، پھر کہنے لگا بل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور قائم نہ کر سکے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ تصور قائم کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اگلا سوال کیا، پھر آخر میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا، یعنی جتنا تجھے قیامت کا علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، البتہ نشانیاں یہ ہیں، علامتیں یہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتلائیں، وہ اٹھ کے چپکے سے چلے گئے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ ہم حیران ہوئے، جب وہ اٹھ کے گئے تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً فرمایا جاؤ ذرا دیکھو وہ کہاں ہیں۔ دیکھا، باہر دیکھا تو نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، ایسے لگا جیسے ہیلی کاپٹر پہ آئے گئے اور اڑ گئے، پتہ ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے یہ کون تھے؟ اس وقت آپ کو پتہ چلا، پہلے نہیں، کہ پتہ ہی یہ کون تھے؟ یا رسول اللہ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا یہ جبرائیل تھے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو اب علماء محدثین اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ینگ ہو کر آئے تھے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کا زمانہ ابتدائی زمانہ جوانی کا ہے، بچپن کا ہے، بچپن کا ہے۔ جو صاف ستھرے ہو کر کے آئے تھے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے کو صاف ستھرا پاکیزہ ہو کر کے رہنا چاہیے۔ اور پھر جو دوزانو ہو کر کے بیٹھے تو اس طرف اشارہ کیا کہ اس طرح با ادب ہو کر کے بیٹھنا چاہیے۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم
اللہ ہی کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ شکم مادر میں کیا ہونا ہے اللہ ہی کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کب کہاں کتنی ہونی ہے بھی ہے یا نہیں ہونی اللہ ہی کو معلوم. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کل کیا ہونا ہے کچھ پتہ نہیں. یہ پتہ ہے نہیں پتہ اللہ ہی کو معلوم. اور بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کس کی موت کب کہاں کس وقت کس کیفیت میں ہونی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق تھا کہ مدینے سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے, اور مدینہ میں جوتا نہیں پہنا ساری زندگی, جوتا ہی نہیں پہنا. کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوں وہاں میں اپنا جوتا لگاؤں. حضور سے بہت محبت تھی, بہت محبت تھی, اور حدیث کا بڑا ادب و احترام تھا. اتنا ادب و احترام تھا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. حدیث پڑھا رہے تھے ایک دفعہ تو چہرے کا رنگ بدل رہا تھا, چہرے کا رنگ بدل رہا تھا جیسے انسان تکلیف میں ہو, لیکن حرکت نہیں کی. جب سبق مکمل ہو گیا تو پھر کہا کسی سے کہ ذرا پیچھے سے دیکھنا, تو دیکھا تو بچھو نے کئی جگہ سے ڈس دیا تھا, بچھو نے کئی جگہ سے ڈس دیا تھا. تو طلباء نے کہا کہ حضرت آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ حدیث کے ادب و احترام میں حرکت کرتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگا, شرم آئی, شرم آئی. تو مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے, لیکن واش روم کے لیے کبھی واش روم مدینے میں نہیں کیا, بلکہ مدینے سے دور جاتے تھے, اور جیسے ہی فارغ ہوتے فوراً تیز و تیز واپس آتے. ہر وقت یہی دھڑکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے موت مدینے سے باہر آئے, مجھے موت مدینے میں آئے, موت مدینے میں. ایک دفعہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ میں ایسا نہ ہو کہ باہر میری موت آئے, تو میں مدینے میں ہی مرنا چاہتا ہوں, مدینے میں ہی مرنا چاہتا ہوں. اور تو اس کے لیے آپ نے یوں اشارہ کیا, یوں اشارہ کیا تو آنکھ کھل گئی. آپ بڑے پریشان کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, کیا فرمایا کہ آیا میری زندگی کے 5 سال باقی ہیں, 5 مہینے باقی ہیں, 5 ہفتے باقی ہیں, 5 جمعے باقی ہیں, کیا مقصد ہے, کیا بتانا چاہ رہے تھے آپ؟ تو اس وقت خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں جو سب سے اول نمبر کے امام سمجھے جاتے تھے وہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو وہ بڑے صاحب علم تھے. تو حضرت نے اپنے خادم کو بھیجا, فرمایا جاؤ ان سے خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ, لیکن نام نہ بتانا, نام نہ بتانا کہ بھئی یہ فلاں کو خواب آیا, تعبیر پوچھ کے آ جانا. تو وہ گئے اور جا کر کے کہا کہ حضرت یہ خواب آیا ہے, تو اس طرح سے حضور نے ارشاد فرمایا, یوں اشارہ کیے ہے, تو اس سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کس کو خواب آیا, نام بتاؤ. حضرت نے منع کیا تھا کہ نام نہیں بتانا. اب کہا کہ آپ یہ سمجھے کہ مجھے آیا ہے. انہوں نے کہا تجھے آ ہی نہیں سکتا یہ خواب, تجھے یہ خواب آ ہی نہیں سکتا. وہ سٹ پٹا گیا کہ یہ کیا بات ہے, کبھی مجھے کیوں نہیں آ سکتا. تو وہ واپس آیا آ کر کے کہا کہ حضرت وہ تو نہیں تعبیر بتا رہے, وہ کہہ رہے ہیں پہلے نام بتاؤ. میں نے کہا بھی کہ مجھے آیا, انہوں نے کہا تجھے تو آ ہی نہیں سکتا یہ خواب. کہا کہ بتاؤ کہ امام مالک کو آیا ہے. انہوں نے آ کر کے فرمایا ہاں یہ انہی کو آ سکتا ہے, اس میں علمی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کی عمر کی طرف اشارہ نہیں کیا, بلکہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اس آیت کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے کہ یہ 5 چیزوں کا علم تو اللہ ہی کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے، اللہ ہی کو ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ فرماتے ہیں ہر عورت اس کو جب امید سے ہے کیا اللہ کی طرف سے نعمت ملے گی، آیا یہ اپنی مقدار تک، اپنی مدت تک پہنچے گا بھی کہ نہیں، اس سے پہلے ہی ضائع ہو جائے گا، اور مدت تک پہنچے گا تو زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، مدت تک پہنچے گا تو بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، وقت سے پہلے ہو جائے گا یہ پورے وقت پر ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ ہی نے اپنے علم میں رکھی۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ رزق دینے والے، بڑھانے والے، رزق کو کشادہ کرنے والے، رزق کو تنگ کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ فرمائے یہ دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کی زندگی پہ خوش ہوتے ہیں، ان سے کہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بہت کم ہے، بہت کم ہے، جس کو پوری دنیا بھی مل گئی آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اگر جنت کسی کو ایک کوڑے کے بقدر مل گئی، کوڑا کتنا، اتنا سا ہوتا ہے کوڑا، عرب میں جو کوڑا ہوتا تھا چمڑے کا وہ اتنا سا ہوتا تھا، یعنی 1 گز یا 1.25 گز، تو فرمایا جس کو 1.25 گز جنت مل گئی، 1.25 گز جنت کے مقابلے میں دنیا وما فیہا بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا تو قلیل ہے، کچھ بھی نہیں، اور دنیا رزق یہ اللہ تعالیٰ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، جیسے اللہ نے شکل و صورت میں بعض کو بعض پر فوقیت دی، کسی کو گورا پیدا کر دیا، کسی کو سانولا پیدا کر دیا، کسی کے نقوش تیز، دل پرکشش، اور کسی کے قبول صورت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تقسیم رکھی ہے، کسی کو بہت ماشاءاللہ صاحب عقل اور ذی رائے باصلاحیت بنائے ہیں، اور کوئی کئی دفعہ آپ دیکھیں گے 2 بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، ایک ہی گھر میں پرورش کی ہے، ایک ماشاءاللہ بہت بڑا آنر ہے، فیکٹریاں چلا رہا ہے، اربوں میں بزنس ہے اس کا، اور ایک ملازم ہے، اس کو اپنا گھر ہی مینج نہیں کرنا آتا کہ فیکٹری کاروبار بزنس کیا چلائے گا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو جیسے اللہ نے عقل میں، شکل میں الگ الگ رکھا ہے ایک کو دوسرے پر، اسی طرح اللہ نے رزق میں بھی الگ الگ رکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتلا دی، کچھ چیزیں بتلا دی جن کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جن کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے امام صاحب یہ تو پہلے ہی بتا دیں، یہ تو جلدی بتائیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو آج کے پارے میں آگے آئے گی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو بے پناہ نعمتیں ملیں گی، بے پناہ نعمتیں ملیں گی، بے پناہ نعمتیں ملیں گی۔ قدر، نعمت کی ناقدری نہیں، یعنی نعمت کا شکر کیا ہے کہ اس کی ناقدری نہ کی جائے، اس کو بے مقصد ضائع نہ کیا جائے۔ بھلے آپ کو اللہ نے کتنی نعمت دی ہے، کتنا غلہ دے دیا، کتنا اناج دے دیا، کتنا رزق دے دیا، لیکن اس رزق کو ضائع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو آپ پلیٹ کو صاف کرتے تھے، بالکل صاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب برتن باہر سے گھر آتے تو میں پہچان لیتی کہ حضور نے کس برتن میں کھایا ہے، پہچان لیتی،
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن اس قدر صاف ہوتا تھا کہ اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، دھونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کھانے کے کون سے نوالے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، پہلے میں رکھی ہے یا آخری میں رکھی ہے، اس میں رکھی ہے جو کھا لیا یا اس میں رکھی ہے جو برتن میں لگا ہوا ہے۔ تو لہذا جب کھانا کھاؤ تو جیسے پہلے نوالے کو دیکھا کبھی افطار میں ہم کیسے کھاتے ہیں، جو پہلا گھونٹ ہوتا ہے اللہ، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر بھلے جو مرضی آ جائے۔ تو فرمایا کہ جب آپ کھانا کھائیں تو جیسے قدر سے پہلا نوالا کھاتے ہیں اسی طرح قدر سے اس کے آخر کو بھی لیں، اس لیے کہ جیسے آپ پہلے نوالے کے محتاج ہیں اسی طرح آپ آخری نوالے کے بھی محتاج ہیں۔ اور یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے کھانے کے کس ذرے میں برکت رکھی ہے، عافیت رکھی ہے، سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ شکر ہے، اور یہ تو عملاً ہو گیا، زبان سے بھی اللہ کا شکر۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 4 چیزیں پلے باندھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں پلے باندھ لو کامیاب ہوگا، ناکامی ہے ہی نہیں، ناکامی ہے ہی نہیں۔ حضرت وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو تھام لو، ناکامی ہے نہیں، شرک نہیں، شرک ختم کر دو۔ اور تیسری چیز حضرت نے فرمایا شکر، شکر، شکر۔ فرمایا اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شکر، اس کو چھوڑو نہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایسا وزنی ہے، ایسا وزنی ہے، ایسا وزنی ہے کہ اگر 7 آسمان اور زمین ان کا ایک کڑا بنا دیا جائے، کڑا، اور لا الہ الا اللہ کو اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ ٹوٹ جائے، وہ ٹوٹ جائے۔ لا الہ الا اللہ کا اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے۔ اور چوتھی چیز غالباً حضرت نے والدین کے حوالے سے فرمایا، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری، 4 چیزیں، تو ان میں ایک چیز حضرت نے فرمائی شکر، شکر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن چیزوں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے ان میں ایک چیز ہے شکر، اور دوسری چیز والدین کو خوش رکھنا، ان کی دعائیں لینا، ان کو راضی رکھنا۔ آپ دیکھیں رزق آتا کیسے ہے، ہم مارے کبھی اس دفتر میں، کبھی اس دفتر میں، کبھی اس دفتر میں، اور جو گھر میں رزق کی چابی ہے وہ رکھتے نہیں جیب میں، وہ رزق کی چابی ابا اماں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، لا حول ولا قوت، ان کی برکت سے ہمیں مل رہا ہے، ان کی برکت سے ہمیں مل رہا ہے، والدین کی برکت سے۔ تو دوسری چیز رزق میں اضافہ، والدین، والدین کو خوش رکھیں، ان کی دعائیں لیں، آپ کے الٹے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے، الٹے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ والدین کو ناراض کیا تو سیدھے بھی الٹے ہو جائیں گے، سیدھے بھی الٹے ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تیسری چیز اپنے اعزا اقربا، رشتہ دار، بہن بھائی، ان پر خرچ کرتے رہیں، صلہ رحمی۔ فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے 2 چیزوں میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں، زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں، نعمت میں بے پناہ اضافہ فرماتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اچھا بھئی بہن بھائیوں پہ خرچ کر تو کریں، لیکن وہ باتیں بھی تو سناتے ہیں، کیا کریں؟ ہم خرچ کرتے ہیں، وہ الٹا باتیں سناتے ہیں۔ اسی لیے تو خرچ کرنے کا، اگر وہ آگے سے ہماری قدر کریں پھر تو ہمیں عزت ملتی ہے، پھر تو دل چاہتا ہے کہ وہ خرچ کریں۔ جب ہم خرچ کریں وہ پوچھیں ہی نہیں آگے سے، شکریہ بھی ادا نہ کریں، اور الٹا کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے اور دل میں تکلیف پیدا ہو،
جب ہی تو خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے الگ ہو تم اس کے قریب ہو۔ فرمایا کہ اعزا اقربا رشتہ دار بہن بھائیوں پر خرچ کرنے سے مال میں اضافہ بھی ہوتے ہیں اور اللہ عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق کی کشادگی اور تنگی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہیں تنگ کر دیں اور جس کا چاہے اضافہ کر دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جن کا رزق کم ہونا وہ پریشان نہ ہوں۔ ہوتی تو ہے پریشانی، لیکن اگلی بھی خوشخبری سناتی ہیں۔ بھئی وہ کیا؟ فرمایا جو دنیا میں تھوڑے سے رزق پر اللہ سے راضی رہا، اللہ ٹھیک ہے آپ میرے رب ہیں، مالک ہیں، آپ میری حالات سے جان واقف ہیں، مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے جتنا دیا میں اس پہ خوش ہوں اللہ، میں ناراض نہیں۔ تو فرمایا ہم قیامت کے دن اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جائیں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی، ہم کہیں گے جاؤ جاؤ میاں، تم نے کبھی زندگی میں دنیا میں ہم پہ شکوہ نہیں کیا، ہماری تھوڑی تقسیم پر، ہمارے تھوڑے رزق پر تم راضی رہے، کبھی شکوہ نہیں۔ آج ہم تم سے کوئی شکوہ نہیں کرتے، جو لے آئے ہو قبول ہے، جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کئی سو سال پہلے غریب نمٹ کے جنت میں چلے جائیں گے، امیر پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑے رہو، اس سے اللہ تعالیٰ اطمینان قلب نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مجلس درود شریف 12 بجے، مجلس درود شریف 12 بجے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن۔